الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق چند اہم اصولوں کا اور قواعد کا ذکر کریں گے، جن سے یہ مسائل سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اسماء و صفات کے مسائل میں ہمارا منہج کیا ہو، طریقہ کیا ہو، ان اصول و قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلا اصول اور پہلا قاعدہ ہے القول فی الصفات کالقول فی الذات، یعنی صفات میں بھی اسی طرح بات ہوگی جس طرح ذات سے متعلق بات ہوگی، ذات سے متعلق جس طرح بات ہوگی صفات سے متعلق بھی اسی طرح گفتگو ہوگی۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، نہ اللہ کی ذات کی کوئی مثال ہے، نہ اللہ کی صفات کی کوئی مثال ہے، نہ اللہ کے افعال کی کوئی مثال ہے۔ اور جب یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے اور ذاتوں میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کا وجود بے مثال ہے، کسی وجود میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، موجودات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ حقیقی صفات ہیں، وہ کسی اور صفت کے مثل نہیں ہیں۔ تو جس طرح ذات سے متعلق گفتگو ہوگی، اللہ کے وجود سے متعلق گفتگو ہوگی، صفات سے متعلق بھی گفتگو اسی انداز سے ہوگی، کیونکہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں۔ یہ بہت عظیم الشان قاعدہ ہے، اور جو بھی منکر صفات ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہوں اور اللہ کی ذات کو مانتے ہوں، تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ نہایت ہی آسان قاعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا حقیقی وجود ظاہر بات ہے، اس میں تو پوری امت کا اجماع ہے۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور بے مثل ہے اور حقیقی ذات ہے، اس کے ذات کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، تو اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی کیفیت کے جانے بغیر ہم مانتے ہیں اور ساتھ میں بھی مانتے ہیں کہ دوسری مخلوقات کی بھی اپنی اپنی ذات ہے، اپنا اپنا وجود ہے، لیکن اللہ کا وجود، اللہ کی ذات کسی کے مشابہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اسی طرح سے اللہ کی صفات کو بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ کی صفات بھی حقیقی ہیں اور وہ کسی اور کے مشابہ نہیں ہیں۔ تو جس طرح سے ذات کا وجود تسلیم کرنے میں، حقیقی وجود تسلیم کرنے میں کوئی مشابہت لازم نہیں آتی، ایسے ہی صفات کو حقیقی تسلیم کرنے میں کوئی مشابہت لازم نہیں آتی۔ جیسے ہم ذات کی کیفیت نہیں جانتے، ویسے ہم صفات کی بھی کیفیت نہیں جانتے۔ تو یہ بہت آسان قاعدہ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں گفتگو بہت آسان ہو جائے گی۔ صفات سے متعلق بھی گفتگو کا وہی طرز و انداز ہوگا جو ذات سے متعلق گفتگو کا طرز و انداز ہوگا۔ تو یہ رہا پہلا قاعدہ، القول فی الصفات کالقول فی الذات۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف۔ دوسرا اصول یہ ہے
القول فی بعض الصفات کالقول فی بعضها الآخر، کہ کسی ایک صفت میں بات کا جو طریقہ ہوگا وہی دوسرے صفات میں بات کا طریقہ ہوگا، اور اس کی وضاحت اور اس کا بیان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی نفی اور اس بات کے معاملے میں، انکار و اقرار کے معاملے میں تمام صفات کے ساتھ یکساں اصول برتا جائے گا، ایک ہی قاعدے کے ساتھ سب کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ بات ایسے لوگوں سے کہی جائے گی جو کچھ صفات کو تو تسلیم کرتے ہیں اور کچھ صفات کو مشابہت کا حوالہ دے کر یا تشبیہ کا حوالہ دے کر انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ جو بعض صفات کو جس طرح تسلیم کرتے ہیں اسی طرح سے بقیہ صفات کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مانتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے حیات، زندگی، اللہ زندہ ہے، اللہ کی ایک صفت ہے علم، کہ اللہ علم والا ہے، اللہ حیات والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ سمع و بصر والا ہے، اگر یہ صفات حقیقی طور پر کوئی شخص تسلیم کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی صفت رضا اور غضب کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں اللہ غصہ نہیں ہوتا، اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ محبت نہیں کرتا، اس طرح کی صفات میں وہ اختلاف کرتا ہے اور اسے وہاں حقیقت کے بجائے مجاز پہ محمول کرتا ہے، تو ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ آپ نے ان صفات کو جس انداز میں تسلیم کیا ہے اسی انداز میں یہ صفات بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ حیات والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ سمع و بصر والا ہے، اور یہ حیات اور قدرت اور سمع و بصر اور علم یہ کسی مخلوق کے حیات اور سمع و بصر اور علم کے مشابہ نہیں ہیں، تو پھر کیا رکاوٹ ہے کہ اللہ کی محبت کو بھی، اللہ کے غضب اور رضا کو بھی، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو بھی اسی طرح تسلیم کر لیا جائے جس طرح سے علم و حیات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقی ہے اور کسی مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے، مشابہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ بعض صفات کو مانتے ہیں اور بعض صفات میں تعویل کرتے ہیں تو آپ تناقض میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے جس طرح سے ان صفات کو مخلوق کی مشابہت کے بغیر تسلیم کرتے ہیں، بقیہ صفات کو بھی مخلوق کی مشابہت کے بغیر تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ رہا دوسرا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ ہم لیتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں۔ الاسماء والصفات توقیفیہ، اللہ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کا تسلیم کرنا اور ان کا انکار کرنا یا ان کا اثبات کرنا یہ وحی کے علم پر موقوف ہے، عقل کا یہ میدان نہیں ہے۔ عقل کے ذریعے نہ ہی ہم کوئی صفت ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی صفت کا انکار کر سکتے ہیں۔ کتاب و سنت میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں وہیں رک جانا ہے، وہیں ٹھہر جانا ہے، اس میں کسی طرح کمی یا بیشی کرنے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔ ہم نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ اپنی طرف سے کچھ کم کر سکتے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں، وہیں ہمیں ٹھہر جانا ہے، وہیں رک جانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن اسماء و صفات کا مستحق ہے اس کا ادراک ہم اپنی عقلوں سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کتاب و سنت کے دلائل پر ٹھہر جانا اور توقف کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسماء و صفات توقیفی ہیں، اور اس کی دلیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 36
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ سماعت، بصارت، آنکھ، کان اور دل، سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو ظاہر ہے کہ عقل کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ائمہ اسلام کا یہی منہج تھا۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحدیث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی وصف بیان کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے، اور یا اللہ کے لیے اللہ کے رسول نے وہ وصف بیان کیا ہے، قرآن و حدیث سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ بعض علماء نے اس قاعدے کی بڑی اچھی تشریح کی ہے اور بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی چیز کا اس قدر علم ہو جائے کہ ہم اسے بیان کر سکیں، اس کے 3 راستے ہیں۔ یا تو اس چیز کو دیکھا ہو، یا اس جیسی کسی چیز کو دیکھا ہو، اور یا کسی شخص کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہے اور وہ اس کا وصف ہم سے بیان کر دے، تبھی ہم کسی چیز کا وصف بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کسی چیز کا وصف بیان کرنے کے یہی 3 راستے ہیں، یا تو ہم نے اسے دیکھا، یا اس کے جیسی کسی چیز کو دیکھا، اور یا پھر کسی جاننے والے نے اس کا وصف بیان کیا ہے۔ اور رب تعالیٰ سے متعلق، اللہ تعالیٰ سے متعلق ہمارے علم کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے بارے میں معرفت رکھنے والے نے ہمیں جو بتایا ہے وہی ہم جان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، اور نہ ہی اللہ جیسی کوئی چیز موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر بتایا جا سکے کہ اللہ اس طرح ہے۔ اللہ جیسے کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو کچھ بتا دے قرآن مجید کے اندر، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ پر وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو تعلیم دی ہے، اللہ ہی نے آپ کو سکھایا ہے، تو اللہ کے رسول جو کچھ بتا دے وہ ہم جان سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے تو ہم دوسرے راستے کی طرف نہیں جا سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسماء و صفات توقیفی ہیں، ہمیں کتاب و سنت پر ہی توقف کرنا ہے، وہیں ٹھہر جانا ہے، اپنی عقلوں سے اس میں ہم اپنی عقل کا دخل اس میں نہیں دے سکتے، کیونکہ نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ اللہ جیسی کسی چیز کو کسی نے دیکھا۔ اتنا ہی ہمیں علم ہو سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تو یہ رہا تیسرا قاعدہ۔ چوتھے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا قاعدہ ہے اسماء اللہ کلھا حسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام بے انتہا حسین ہیں، یعنی اپنے حسن و جمال میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو اپنے حسن میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہ نام جس مسمى پہ دلالت کر رہے ہیں وہ سب سے احسن مسمى ہے، اور وہ مدلول
سب سے اشرف و اعلیٰ مدلول ہے، اور ان ناموں کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات انتہائی کامل ہیں، اس میں کسی طور سے، کسی صورت سے، نہ احتمالاً نہ تقدیراً، کسی بھی طور سے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ نام اپنے متضمن صفات، جو صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان صفات کے ساتھ مل کر حسن کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے حی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، اللہ کا نام ہے حی، زندہ، اور اس کے اندر صفت ہے زندگی کی، ایسی کامل زندگی کہ جس سے پہلے عدم نہیں تھا۔ جیسے انسان پہلے کچھ نہیں تھا، بعد میں اسے زندگی ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی سے پہلے عدم نہیں ہے، وہ اول ہے اور وہ آخر ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ ایسی زندگی ہے کہ اس سے پہلے عدم نہیں اور اس کو زوال بھی نہیں، انتہائی کامل زندگی ہے، اور ایسی کامل زندگی کے لیے جو جو کمالات چاہیے سارے کمالات اس کے اندر موجود ہیں۔ زندگی کے ساتھ علم چاہیے، زندگی کے ساتھ قدرت چاہیے، زندگی کے ساتھ سمع و بصر وغیرہ چاہیے۔ تو یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کمالات، یہ سارے اوصاف انتہائی اعلیٰ انداز میں، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، یہ اللہ کے لیے ثابت اور موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، اسے مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام حسن میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک نام ہے علیم، علم والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا علم ہے کہ جس سے پہلے جہالت نہیں تھی، کہ جہالت کے بعد یہ علم آیا ہے۔ یہ علم بھی ازلی و ابدی ہے، اور ایسا علم ہے کہ اس کو نسیان اور بھول لاحق ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں، کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق سے بھٹکنے والا نہیں اور اس کو نسیان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا علم ایسا علم ہے جو تمام اشیاء کو جزوی اور کلی ہر اعتبار سے، جملتاً اور تفصیلاً ہر اعتبار سے اس کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، کشادہ ہے، چاہے خود اللہ کے افعال سے متعلق ہوں یا بندوں کے افعال سے متعلق ہو۔ اللہ کا علم تمام چیزوں کو وسیع ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر کی آیت نمبر 19، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں تک کو جانتا ہے اور سینوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اس طرح کا وسیع علم اور محیط اور شامل علم، جس علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس طرح کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حسن الگ الگ، ہر نام میں اپنا ایک حسن ہے، اور جب ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ کمال در کمال اور حسن در حسن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے اللہ کا ایک نام ہے عزیز اور ایک نام ہے حکیم۔ قرآن پاک میں العزیز الحکیم بہت ساری جگہوں پر دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو ہر نام اپنے اندر ایک خاص کمال رکھتا ہے، اور جب دونوں کو جوڑ دیا جائے تو ان کے جوڑنے سے مزید کمال اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے العزیز کے معنی ہوتا ہے عزت والا، غلبے والا، قوت والا، قہر والا، غالب، یہ عزیز کا معنی ہے۔ اور حکیم کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا، حکمت والا۔
اللہ کے فیصلے میں کہیں کسی طرح سے کوئی کمی نہیں، اور اللہ کی حکمت میں کہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی عزت و غلبہ و سلطنت و قوت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، لیکن جب یہ دونوں نام ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر اس میں اور معانی نکل کے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت اور غلبہ اور زبردست ہونا یہ حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اگر قوت و طاقت والا ہے، اگر اللہ زبردست ہے تو وہ اپنے زبردست ہونے کی وجہ سے ظلم و جور کرے گا، نہیں، کیونکہ حکمت بھی ساتھ میں ہے۔ اور جیسے مخلوق میں ہوتا ہے کہ مخلوق میں کوئی زبردست ہو گیا تو پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے اور وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جو کہ اس کے اندر عیب ہے، خامی ہے، کمی ہے، اس کو داغدار کرتی ہے اس کی قوت و عزت کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اس کا غلبہ اور اس کی قوت یہ حکمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کبھی بھی اس کے حکم یا فیصلے میں کبھی ذلت نہیں آتی۔ بعض لوگ حکیم ہو سکتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہوں مخلوق میں، لیکن وہ فیصلہ کر کے اپنے فیصلے کے نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ذلت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، جب فیصلہ کرتا ہے تو قوت کے ساتھ اس کی تنفیذ کرتا ہے اور حکمت کی وجہ سے اس کے یہاں ظلم و جور نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس میں کمال در کمال اس میں معنی بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت مزید نمایاں اور ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جب ایک نام سے زیادہ دو نام ایک ساتھ جڑتے ہیں تو اس میں اور زیادہ کمال اور عظمت اور شان اللہ کی ظاہر ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ اسی طرح سے اگر ہم اس پر بات کریں کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات کا علم حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد بندوں کو حاصل ہوتے ہیں، تو یہ ایک مستقل مضمون ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم پھر گفتگو کریں گے اگلے درس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں اور صفات سے متعلق منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اللہ کے شایان شان ثابت کرنے والا بنائے، ہر طرح کی تعویل سے، تحریف سے، تعطیل سے اور انحراف اور گمراہی اور ضلالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔